غوث نے مردے کو زندہ، غوث نے مردے کو زندہ کہہ دیا تو ہو گیا، غوث نے مردے کو زندہ۔ جنت چاہیے، جنت کسے نہیں چاہیے؟ جنت تو ہمارے گھروں میں موجود ہے نا، ماں باپ کی خدمت کریے وہی جنت ہے۔ ایک شعر میں پہنچاتا ہوں، جس کو جنت چاہیے ماں باپ کی خدمت کرے، جس کو جنت چاہیے، جس کو جنت چاہیے ماں باپ کی خدمت کرے، جس کو جنت چاہیے، جس کو جنت چاہیے ماں باپ کی خدمت کرے۔ باغ جنت، باغ جنت ماں کا تلوا، باغ جنت ماں کا تلوا کہہ دیا تو ہو گیا، باغ جنت ماں کا تلوا کہہ دیا تو ہو گیا۔ غوث اعظم یہ کرامت غوث اعظم کی ہے فرحت صابری، یہ کرامت غوث اعظم کی ہے فرحت صابری، یہ کرامت غوث اعظم آپ نے بیٹی کو بیٹا، آپ نے بیٹی کو بیٹا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے بیٹی کو بیٹا کہہ دیا تو ہو گیا۔ ایک بار تو جی لگا کے دور دی بار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالموں کے سرکار آ جائے، بغیر دیدار مشتاق ہے ہر نظر کہ بغیر سرکار آ جائے، دونوں عالموں کے سرکار آ جائے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالموں کے سرکار اور پچھلا پہر، دونوں عالموں کے سرکار آ جائے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر۔ ایک شعر ہے جو پوری دنیا کے اندر پڑھا جاتا ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، ذرا مل کے بولیے نا، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ ایک شعر پہنچاتا ہوں، سماعت کیجئے، پورا مجمع ہاتھوں بڑھا کے کہے یا رسول اللہ، اور دل لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ کہ سدرۃ المنتہا عرش و باغ رم، سدرۃ المنتہا عرش و باغ رم، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، سے
سدرۃ المنتہا عرش و باغ رما کہ سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا عرش و باغ رما ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالموں کے سرکار آ جائیں اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالموں کے سرکار آ جائیں چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر علماء اہل سنت تشریف فرمائیں اور ایک بزرگ عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد رضا صاحب کھلا کی بھی آپ سامنے جلے وگر پیکرے نور گو منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو سامنے جلے وگر پیکرے نور گو کہ سامنے سامنے جلے وگر پیکر نور ہو منکروں کا سرکار شک دور ہو منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو کر کے تبدیلی کے دن لباس بشر کر کے تبدیلی کے دن لباس بشر کر کے تبدیلی کے دن لباس بشر دونوں عالموں کے سرکار آ جائیں چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالموں کے سرکار آ جائیں چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر اور مقطع محبتوں کے ساتھ بہت شاندار کہا ہے اور اس دنیا سے جا چکے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے رئیس القلم علامہ اشرف القادری علیہ رحمت و رضوان کا ایک کلام ہے مقطع میں کیا شاندار شاعری کرتے ہیں محبتوں کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ پیچھے والے بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ شیخ ملازم فرمائیں بہر دیدار مشتاق ہے نظر دونوں عالموں کے سرکار آ جائیں چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر شیر ملاحظہ فرمائیں چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالموں کے سرکار آ جائیں چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر غربت ہے اور شہر خاموش ہے کہہ دو سبحان اللہ شام غربت ہے شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے شام غربت گئے اور شہر خاموش ہے کہ شام غربت ہے شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے
کفن پوش ہے، ایک عرش دیکھلا کفن پوش ہے، خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر، خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر، خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر، دونوں عالموں کی سرکار آ جائے، خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر، دونوں عالموں کی سرکار آ جائے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر۔ حضور کی بارگاہ میں حاضری دے دی جائے، حضور کی بارگاہ میں چلا جائے، اللہ اکبر۔ اب وہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ جب حضور کے روضے پر حاضری دیتے ہیں، پوری متانت و سنجیدگی کے ساتھ وہ جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری دے دیتے ہیں، اب ان کے پیر و مرشد نے کہا حسن قریب آ جاؤ۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی ان کے قریب گئے تو پیر و مرشد نے کہا مہاجر تشریف کے قریب چلو۔ جب وہ حضور کے روضے کے قریب گئے، اب ان کے پیر و مرشد نے کہا سلام کرو، اور جب وہ سلام کرتے ہیں سلام کا جواب آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جواب آتا ہے، یعنی اللہ کے نبی نے خواجہ پاک کے سلام کا جواب دیا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا چاہیے ہم نے آپ کو معین الدین بنا دیا ہے، اب آپ ہندوستان کی سرزمین پر چلے جائے اور وہاں جا کر میرے دین کا ڈنکا بجائے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ پاک اب وہاں سے اپنے جو ہے کہ پیر و مرشد کی اجازت کے بعد جب ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں، اللہ اکبر، منظر بڑا عجیب ہے۔ جب وہ تشریف لاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ظلمت چھائی ہوئی ہے، ہر طرف دلالت ہے، ہر طرف گمراہی ہے، اللہ اکبر۔ اور جب وہ اس سرزمین پر آتے ہیں، آنے کے بعد خواجہ صاحب نے ہندوستان میں 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیا۔ اب وہ خواجہ سے خواجہ غریب نواز ہو گئے، اب خواجہ غریب نواز ہو گئے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں اب آپ سوچیں کہ جو ایمان کی دولت دے سکتا ہے وہ نہ جانے کیا سے کیا دے سکتا ہے، کیا ہوگا جو وہ نہیں دے سکتا ہے، وہ ہر چیز دے سکتا ہے۔ جو ایمان کی دولت سے مالا مال کر سکتا ہے وہ کچھ بھی عطا کر سکتا ہے۔ آج سوال کیا جاتا ہے خواجہ کے در پر جانے سے ملتا کیا ہے، کیا ملا کرتا ہے؟ میں بڑی بے باکی کے ساتھ ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ سن لو، کان کھول کر کے سن لو، ولیوں کے دربار میں جانے سے، ان کے چوکٹ پر جانے سے جنت ملا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ میرا دعویٰ ہے سبحان اللہ کہ جو ولی کے چوکھٹ پر جائے گا وہ جنت اسے مل جایا کرے گی، وہ جنت میں جائے گا۔ ایک اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے، ایک اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، ایک اللہ کا جو دوست ہوتا ہے، وہ جنت دے سکتا ہے۔ اس کے چوکٹ پر جانے سے آپ جنتی ہو جائیں گے۔ اب سوچیں کہ جنت سے کوئی بڑی چیز ہے؟ جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، ولی کے چوکٹ پر جاؤ گے وہ تمہیں جنت عطا کر دے گا، وہ تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ خواجہ پاک کے چوکھٹ پر جاؤ گے، خواجہ پاک تمہیں جنت عطا کر دیں گے۔ مخدوم سمنا کے چوکھٹ پر جاؤ گے، وہ تمہیں جنت عطا کر دیں گے۔ علاء الحق پنڈوی کے چوکھٹ پر جاؤ گے، وہ تمہیں جنت عطا کر دیں گے۔ تم وارث پاک کے چوکھٹ پر جاؤ گے، وہ تمہیں جنت عطا کر دیں گے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اور پہنچاؤ مخالفین تک میری آواز
کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے سبب جنت ملا کرتی ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو جنتی بنا دیا کرتا ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ اگر ہم نے دعویٰ کیا ہے تو علماء کرام سے توجہ چاہوں گا، اس کی دلیل بھی آپ لیتے جائیں۔ زبان میری ہے، بات میرے مصطفیٰ کی ہے، زبان میری ہے، بات میرے آقا کی ہے، زبان میری ہے، بات اس رسول کی ہے جو مقام صحبہ میں اپنے انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا دیا تھا۔ جب علی نبی کو سانوں پر لے کر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، مصطفیٰ آرام کر رہے تھے، عصر کی جماعت چھوٹ رہی تھی، عصر کی نماز جا رہی تھی، اسی نماز کی محبت میں داماد مصطفیٰ کے آنکھوں سے جب آنسو گرتے ہیں اور مصطفیٰ کے چہرے پر آتے ہیں، جب مصطفیٰ کے چہرے پر آتے ہیں، میرے آقا اپنے آنکھوں کو کھول دیتے ہیں، میرے آقا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، ماں یبکی کا یا علی کو، اے علی بتا تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کون سی چیز رلائے گی؟ ہاں ایک چیز نے رلا دیا ہے، نماز کی محبت نے رلا دیا ہے، نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ میرے نبی کے جملوں پر قربان جاؤ، میرے نبی نے فرمایا علی نبی کی محبت میں نماز قضا نہیں ہوتی ہے، ادا ہوا کرتی ہے۔ علی عصر پڑھیں گے؟ علی نے کہا ہاں عصر پڑھیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کیا، اب چاند جو سورج ڈوبا ہوا تھا وہ سورج پلٹ کر کے آ گیا، عصر کے وقت پر تھم گیا۔ علی نماز ادا کرنے لگے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے روزانہ سورج اپنے معمول کے مطابق ڈوبا کرتا تھا، لیکن جب مصطفیٰ نے پلٹایا اب سورج علی کی نماز کو دیکھ رہا ہے کہ علی جب نماز پڑھیں گے پھر مجھے اپنے مقام پر جانا ہے، پھر مجھے ڈوبنا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا دیا۔ تب بریلی کا رضا قلم اٹھاتا ہے اور لکھتا ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت، علمائے اہل سنت۔ آؤ ہم آپ کو بتائیں، اگر دعویٰ ہم نے کیا ہے کہ ولی کے چوکھٹ پہ جاؤ گے جنت ملے گی تو دلیل ہم بھی دیں گے، دلیل ہم ہی دیں گے، لیکن دلیل میں یہ زبان میری ہوگی لیکن الفاظ مصطفیٰ کے ہوں گے، حدیث مصطفیٰ کی ہوگی، مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث ہے۔ آئے ہم بتائیں صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، توجہ چاہوں گا طاہر فیضی صاحب، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، میرے آقا بھی ہے۔ میرے آقا نے کہا صحابہ ذرا سنو، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، پچھلی امت میں ایک شخص تھا، کیا تھا بول دیجئے نا، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا پچھلی امت میں ایک شخص تھا، بڑا ظالم تھا، بڑا ظلم کرتا تھا، 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ ایک دن اس کے دل نے ملامت کیا، بتا 99 لوگوں کو قتل کیا ہے اور 99 لوگوں کو قتل کر کے یہ مجرمانہ چہرہ لے کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہوگا؟ ذرا اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اب اس کے دل میں توبہ کی للک اٹھ گئی، جب اٹھی تو وہ پتہ کرنے لگا کہ کیسے میری توبہ قبول ہو گئی۔ ایک شخص کے پاس لوگوں سے پوچھا کہ میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ لوگوں نے کہا ایک راہب ہے اس کے پاس چلے جاؤ، وہ راہب تمہیں طریقہ بتا دے گا اور تم اس طریقے کو اپنا لینا، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ توجہ چاہوں گا علماء کرام کی، کہا چلا جا، وہ طریقہ بتائے گا، عمل کرے گا تو، تیری توبہ قبول ہوگی۔ وہ راہب کے پاس پہنچا جس کے پاس علم تو تھا، فیضان علم نہیں تھا۔
توجہ چاہوں گا، صرف علم ہونا کافی نہیں ہے، فیضان علم ہونا بھی کافی ہے۔ علم تو مدرسوں سے لے لیں گے، لیکن فیضان علم کہاں ملے گا؟ تو یاد رکھیے گا، مدرسے آپ کے علم کی پیاس کو بجھا سکتے ہیں۔ علم لینا ہے تو مدرسوں میں جاؤ، فیضان علم لینا ہے تو خانقاہوں میں جایا کرو۔ خانقاہ میں جاؤ گے فیضان علم نہیں ملے گا۔ کچھوچا شریف چلے جاؤ، خانقاہ اشرفیہ میں، اللہ توفیق دے خانقاہ رضویہ میں چلے جاؤ، اللہ توفیق دے خانقاہ چشتیہ میں چلے جاؤ، اللہ توفیق دے خانقاہ سہروردیہ میں چلے جاؤ، اللہ توفیق دے جو ہے کہ خانقاہ نقشبندیہ میں چلے جاؤ۔ علم تو حاصل کر لو گے، فیضان علم لینا ہوگا تو بزرگوں کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ اب وہ شخص اس راہب کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ ذرا سنیے، ہم نے 99 قتل کیا ہے، کیا ہمارے گناہ کی معافی ہے؟ ہم نے 99 قتل کر دیا ہے، کیا میرے گناہ کی معافی ہے؟ راہب نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا تو 99 قتل کیا ہے اور توبہ کی امید رکھتا ہے، تیری توبہ نہیں ہوگی، تیری توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ بڑا ہٹ دھرم تھا، جیسے کچھ لوگ معاشرے میں نہیں ہوتے، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور باہر نکلتے ہی امام کو گالی دینا شروع کر دیں گے۔ ایسے ہی بڑا ہٹ دھرم تھا، اس نے کہا جب میری توبہ قبول نہ ہوگی تو پھر 99 کو 100 میں تبدیل کیوں نہ کر لیا جائے۔ اس نے تلوار نکالا اور راہب کی گردن اڑا دی اور 99 سے 100 قتل کر لیا۔ 100 قتل کرنے کے بعد بھی اس کا دل ملامت کر رہا ہے، اس کے دل میں بات آ رہی ہے کہیں نہ کہیں کہ توبہ کر لینا چاہیے۔ پھر پتہ کیا تو لوگوں نے ایک ایسے عالم کا پتہ بتایا جس کے پاس علم بھی تھا، فیضان علم بھی تھا، علم بھی، فیضان علم بھی۔ وہ پہنچا اس کے پاس، کہا سنیے صاحب، ہم نے 100 قتل کیا ہے، کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ اس عالم نے کہا بڑے مردود ہو جی، تم 100 قتل کیے ہو تو پھر تمہارے توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ میرا رب تو غفور الرحیم ہے، میرا رب رحمان الرحیم ہے، تیرے اس گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن ایک شرط ہے، یہاں سے یہ جو بستی دکھ رہی ہے اس بستی میں چلا جا، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، اللہ کے دوست رہتے ہیں، اللہ کے ولی رہتے ہیں، ان کے پاس چلا جا اور جا کر کے ان کے ساتھ عبادت کرنا اور پھر توبہ کرنا، اللہ تیری توبہ کو قبول کر لے گا۔ اب وہ شخص نکلا تھا کہ اس بستی کے طرف جائے، ابھی تھوڑی دیر گیا تھا کہ اللہ کے حکم سے موت کا فرشتہ آ گیا۔ توجہ چاہوں گا، موت کا فرشتہ آیا، اس شخص کے روح کو نکال لیا۔ جب روح نکل گئی، اب قدرت کا قانون ٹوٹ رہا ہے، قدرت کا قانون ہے، روح نکلے گی، مردہ جسم قبر میں جائے گا، پھر نکیریں لائیں گے اور سوال و جواب کریں گے۔ جواب دیا تو جنت کے بستر کو لگائیں گے، جواب دیا تو جنت کی کھڑکی کھلے گی، اور جواب نہ دے سکا تو جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی، آگ کے بستر لگا دیے جائیں گے۔ لیکن قدرت کا قانون ٹوٹ رہا ہے، ملک الموت نے روح نکالا، اب عذاب اور رحمت کے فرشتے دونوں آ گئے۔ عذاب کے فرشتے نے کہا ہم لے کے روح کو جائیں گے، رحمت کے فرشتوں نے کہا ہم لے کے جائیں گے جنت میں۔ عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتوں میں بحث ہو گئی کہ کون روح لے کر کے جائے گا۔ توجہ چاہوں گا، کون روح لے کر کے جائے گا؟ بحث ہو گئی کہ روح لے کر کے جائے گا کون؟ پھر قدرت نے ایک فرشتے کو انسانی شکل دیا، بھیجا، کہا جا لڑائی کو صلح کروا دے۔ اب وہ آیا اور آ کر کے لڑائی کو صلح کروا رہا ہے، کہتا ایک کام کرو، زمین کی پیمائش کر لو،
زمین کو ناپ لو، یہ اگر اپنے بستی کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتوں تم لے جانا، اگر یہ اللہ والوں کے بستی کے قریب ہے رحمت کے فرشتوں تم جنت میں لے کے جانا۔ اب زمین کی پیمائش ہو رہی ہے، قدرت کا کرشمہ دیکھیں، اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اپنے دوستوں کی دوستی کا بھرم کیسے رکھتا ہے۔ جب زمین ناپی گئی اللہ نے زمین کے اس حصے کو حکم دیا جو اللہ والوں کے قریب بستی کے طرف زمین تھی، اللہ نے حکم دیا اے زمین سمٹ جا اور